السلام علیکم۔ آج ہم انگلش کے دو نئے الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان میں پہلا لفظ ہے DESERT اور دوسرا لفظ ہے DESSERT۔ تو ان دونوں کے سپیلنگ میں صرف ایک ایس کا ڈفرینس ہے، لیکن ان کے گرامیٹیکل رولز میں اور ان کے میننگز میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ تو چلیں اپنا پہلا ورڈ شروع کرتے ہیں۔ پہلا ورڈ ہے DESERT، اسے پروناؤنس کرتے ہیں ڈیزرٹ، اور یہ استعمال ہوتا ہے ناؤن اور ورب دونوں کے طور پر۔ ایز اے ناؤن یہ استعمال ہوتا ہے اے ڈرائی اور بیرن ایریا آف لینڈ، زمین کا ایک خشک یا بنجر علاقہ۔ تو اگر زمین کے خشک یا بنجر علاقے میں اس کو استعمال کریں تو اردو میں اس کا مطلب ہوگا صحرا یا ریگستان۔ پھر یہ ایز اے ورب بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر ورب کے طور پر استعمال کریں تو یہ ہوگا بیکمنگ اور کازنگ ٹو اپیئر ایمپٹی، کہ کسی چیز کو ویران کرنا یا کسی چیز کا ویران ہونا۔ اس کے لیے بھی انگلش میں لفظ ڈیزرٹ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہے، وہ بھی غور کرنے کی ہے کہ اگر یہ ایز اے ناؤن استعمال ہو جائے تو اس کا جو پہلا پارٹ ہے DEH، اس پر تھوڑا سا زور لگانا ہے، اور اگر یہ ایز اے ورب استعمال ہو جائے تو اس کے دوسرے پارٹ ZERT جو پروننسیشن میں ہم نے لکھا ہے، اس پہ تھوڑا سا زور لگانا ہے۔ اب اس کو اگر ہم جملوں میں استعمال کریں تو ایز اے ناؤن اس کا جملہ بنے گا The Sahara is the largest desert in the world۔ سہارا دنیا کا سب سے بڑا ریگستان ہے، یا سہارا دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے۔ ایز اے ورب ہم اسے استعمال کریں گے The earthquake deserted the village۔ زلزلے نے گاؤں کو ویران کیا۔ اگر ہم تھوڑا سا اس میں تبدیلی لائیں تو یہ بھی جملہ بن سکتا ہے The village is deserted by the earthquake، کہ گاؤں زلزلے کے ذریعے سے ویران ہوا۔ تو یہاں ویران کرنا اور ویران ہونا دونوں معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اب دوسرا ورڈ ہے DESSERT، اسے بھی پروناؤنس کرتے ہیں ڈیزرٹ، اور یہ صرف ایز اے ناؤن استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں مٹھائی یا میٹھا، انگلش میں سویٹ۔ عموماً اس مٹھائی کے لیے یا اس میٹھے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کھانا کھانے کے بعد تھوڑا بہت کھایا جاتا ہے، تو اس کے لیے لفظ ڈیزرٹ استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کو جملے میں استعمال کریں گے The waiters cleared the table before serving the dessert۔ ویٹرز نے میٹھا یا مٹھائی پیش کرنے سے پہلے ٹیبل صاف کیا۔